السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، میں ہوں محمد نعیم، اور آج ہم بات کریں گے کہ علم غیب کیا ہے۔ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کا معجزہ علم غیب بھی ہے۔ اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ علم غیب ذاتی تو اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں یعنی رسولوں اور نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا۔ یہ علم غیب عطائی کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ جن میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ترضی من رسول۔ ترجمہ، حاکم غیب ہے، اللہ حاکم غیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ ترجمہ، اللہ کی شان نہیں کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار غیوب کا علم عطا فرمایا، اور آپ نے ہزاروں غیب کی خبریں اپنی امت کو دیں، جن میں سے کچھ کا تذکرہ تو قرآن مجید میں ہے، باقی ہزاروں غیب کی خبروں کی احادیث کی کتابوں اور سیر و تواریخ کے دفتروں میں مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک من انباء الغیب نوحیہا علیک، سورۃ الہود۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ہم یا ان بے شمار غیب کی خبروں میں سے مثال کے طور پر چند کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے ان چند غیب کی خبروں کا تذکرہ ملاحظہ فرمائیے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ سب سے پہلے 614 ہجری میں غالب مغلوب ہوگا۔ روم اور فارس کے دونوں بادشاہوں میں ایک جنگ شروع ہوئی۔ 26,000 یہودیوں نے بادشاہ فارس کے لشکر میں شامل ہو کر 60,000 عیسائیوں کا قتل عام کیا، یہاں تک کہ 616 میں بادشاہ فارس کو فتح ہو گئی اور بادشاہ روم کا لشکر بالکل ہی مغلوب ہو گیا اور روم سلطنت کے پرزے اڑ گئے۔ بادشاہ روم اہل کتاب اور مذہباً عیسائی تھا، اور بادشاہ فارس مجوسی مذہب کا پابند اور آتش پرست تھا۔ اسی لیے بادشاہ اہل روم کی شکست سے مسلمانوں کو رنج و غم ہوا اور کفار کی انتہائی شادمانی مسرت ہوئی۔ چنانچہ کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا اور کہنے لگے کہ تم انصاری اہل کتاب ہو اور ہم اہل فارس بے کتاب ہیں۔ جس طرح ہمارے بھائی تمہارے بھائیوں پر فتح یاب ہو کر غالب آ گئے، اسی طرح ہم بھی ایک دن تم لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ کفار کے ان طعنوں سے مسلمانوں کو اور زیادہ رنج و صدمہ ہوا۔ اس وقت رومیوں کی یہ افسوسناک حالت تھی کہ وہ اپنی مشرقی مقبوضات کا ایک ایک چپا کھو چکے تھے، خزانہ خالی تھا، فوج منتشر تھی، ملک میں بغاوتوں کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ شہنشاہ روم بالکل نالائق تھا۔ ان حالات میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بادشاہ روم فارس پر غالب آ سکتا ہے، مگر ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی زبان سے کفار مکہ کی یہ پیش گوئی سنائی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالما غلبات الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ ترجمہ، رومی مغلوب ہوئے فارس کی زمین میں اور وہ اپنی مغلوبی کے بعد ان قریب غالب ہوں گے چند برسوں میں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ صرف 9 سال کے بعد خاص صلح حدیبیہ کے بادشاہ روم لشکر اہل فارس پر غالب آیا اور مقبل صادق کی یہ خبر غیب و عالم وجود میں آ گئی۔ اس کے بعد ہجرت کے بعد قریش کی تباہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بے سر و سامانی کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی اور صحابہ کرام جس کسی میں پرسی اور بے کسی کے عالم میں کچھ حبشہ کچھ مدینے چلے گئے تھے، ان حالات کے پیش نظر بھلا کسی کے حاشیہ خیال میں
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بے سر و سامان اور غریب دیار مسلمانوں کا قافلہ ایک دن مدینہ سے اتنا طاقتور ہو کر نکلے گا کہ وہ کفار قریش کی ناقابل تسخیر عسکری طاقت کو تہس نہس کر ڈالے گا، جس سے کافروں کی عظمت و شوکت کا چراغ گل ہو جائے گا اور مسلمانوں کی جان کے دشمن مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عالم الغیوب کا محبوب دنائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 1 سال بعد ہی قرآن مجید پڑھ کر اس خبر غیب کا اعلان کر رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ قَادُ لَا يَسْتَغْفِرُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا إِلَّا يَلْبَسُونَ خَلِيفَكَ اللَّهَ قَلِيلًا۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ ترجمہ: اگر وہ تم کو سرزمین مکہ سے گھبرا چکے تاکہ تم اس سے نکال دیں تو وہ اہل مکہ تمہارے بعد بہت ہی کم مدت تک باقی رہیں گے۔ چنانچہ یہ پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی اور 1 ہی سال کے بعد غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح مبین نے کفار قریش کے سرداروں کا خاتمہ کر دیا اور کفار کی مکہ لشکری طاقت کی جڑ کٹ گئی اور ان کی شان و شوکت کا جنازہ نکل گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، مسلمان ایک دن شہنشاہ ہوں گے۔ ہجرت کے بعد کفار قریش جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو گئے اور بدر کی شکست کے بعد تو یہ جذبہ انتقام نے ان کو پاگل بنا ڈالا تھا۔ تمام قبائل عرب کو ان لوگوں نے جوش دلا کر مسلمانوں پر یلغار کر دینے کے لیے تیار کر دیا تھا۔ چنانچہ مسلسل 8 برس تک خون ریز لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا، جس میں مسلمانوں کو تنگ دستی، فاقہ مستی، قتل، خون ریزی، قسم قسم کی حوصلہ شکن مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ مسلمانوں کو ایک لمحہ کے لیے سکون میسر نہیں تھا۔ مسلمان خوف و ہراس کے عالم میں راتوں کو جاگ کر وقت گزارتے تھے اور رات بھر رحمت عالم کا شانہ نبوت کا پہرا دیا کرتے تھے۔ لیکن عین پریشانی بے سر و سامانی کے ماحول میں دونوں جہاں کے سلطان نے قرآن مجید کا یہ اعلان نشر فرمایا کہ مسلمانوں کو خلافت ارض یعنی دین و دنیا کی شہنشاہی کا تاج پہنایا جائے گا۔ چنانچہ غیب دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کا شیریں لہجہ میں قرآن مجید کی ان روح پر پرور اور ایمان افروز آیتوں کو علل اعلان تلاوت فرمانا شروع کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یکونن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم آمنا۔ سورۃ نور۔ ترجمہ: تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، اور جو دین ان کے لیے پسند کیا اس کو مستحکم کر دے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ میرے مسلمان بھائیو، مسلمان جن نامساعد حالات اور پریشان کن ماحول کی کشمکش میں مبتلا تھے، ان حالات میں خلافت ارض اور دین و دنیا کی شہنشاہی کی عظیم بشارت انتہائی حیرت ناک خبر تھی۔ بلکہ کون تھا جو یہ سوچ سکتا تھا کہ مسلمان ایک مظلوم بے کس گروہ جس کو کفار مکہ نے طرح طرح کی اذیتیں دے کر کچل ڈالا تھا اور اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ کر چند نیک بندوں کے زیر سایہ پناہ لی تھی، اور اس کو یہاں آ کر بھی سکون و اطمینان کی نیند نصیب نہ ہوئی۔ بھلا ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس گروہ کو ایسی شہنشاہی مل جائے گی کہ اللہ کے آسمان کے نیچے اور اللہ کی زمین پر اللہ کے سوا ان کو کسی اور کا ڈر نہ ہوگا، بلکہ ساری دنیا ان کے جاہو جلال سے ڈر کر لرزہ براند رہے گی۔ مگر ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ بشارت پوری ہوئی اور
ان مسلمانوں نے شہنشاہ بن کر دنیا پر اس طرح کامیاب حکومت کی کہ اس کے سامنے دنیا کی تمام مطمئن حکومتیں اور شیرازہ بکھر گیا، اور تمام سلاطین عالم کی سلطانی پرچم و عظمت اسلام کی شہنشاہی کے آگے سرنگوں ہو گئے۔ کیا اب بھی کوئی اس پیش گوئی کی صداقت میں بال کے کروڑویں حصے کے برابر شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد فتح مکہ کی پیش گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے اسی طرح ہجرت فرمائی تھی کہ رات کی تاریکی میں اپنے یار غار کے ساتھ نکل کر غار ثور میں رونق افروز ہوئے۔ آپ کی جان کے دشمنوں نے آپ کی تلاش میں سرزمین مکہ کے چپے چپے کو چھان مارا، اور آپ ان دشمنوں کی نگاہوں سے چھپتے اور بچتے ہوئے غیر معروف راستوں سے مدینہ منورہ پہنچے۔ ان حالات میں بھلا کسی کے وہم و گناہ میں بھی آ سکتا تھا کہ رات کی تاریکی میں چھپ کر روتے ہوئے اپنے پیارے وطن مکہ کو خیر بات کہنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ایک دن فاتح مکہ بن کر فاتحانہ جاؤ جلال کے ساتھ شہر مکہ میں اپنی فتح مبین کا پرچم لہرائے گا، اور اس کے دشمنوں کی قاہر فوج اس کے سامنے قید بن کر دست بدستہ سر جھکائے لرزہ براندم کھڑی ہوگی۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی زبان سے اس پیش گوئی کا اعلان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ وفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ سورۃ النصر میں ترجمہ: جب اللہ کی مدد اور فتح مکہ آ جائے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ چنانچہ یہ پیش گوئی بھی حرف بحرف پوری ہوئی کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ آپ فاتح مکہ ہونے کی حیثیت سے افواج الہی کے جاہ و جلال کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے، اور کعبہ معظمہ میں داخل ہو کر آپ نے دوگانہ ادا فرمایا، اور اہل عرب فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، حالانکہ اس سے قبل اکا دکا لوگ اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ روایتیں تو بہت ہیں، اگر میں بیان کرنا چاہوں تو بہت وقت لگے گا، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کلپس میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کروں گا۔ علم غیب اور اس کے بعد عالم معجزات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یعنی کہ سیرت نبی کی جو بھی ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرتا رہوں گا۔